अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है तारिक फ़तेह साहब ने और आज हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो अभी जो कहना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान और इंडिया के, उनको हमने सुना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो क्या देखते हैं क्या फ़र्क रहा दोनों के स्पीचेस में और क्या पॉजिटिव बात थी क्या नेगेटिव थी। साथ ही तालिबान ने ये भी कह दिया, उनके कमांडर जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान ज़रा अलग रहे और हमारे लिए हम खुद ही बात कर लेंगे दुनिया में जिससे भी करनी है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। सर क्या कहेंगे आप, कैसी लगी आपको दोनों की एक की रिकॉर्डेड और एक की लाइव स्पीच आपको वहाँ पे? देखिए, एक तो वर्ल्ड लीडरशिप में गिना जाता है शख्स, अपनी ज़बान में बोलता है, उसे कोई झिझक नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और सबसे बड़े मल्टीनेशनल कंट्री का लीडर, जिसको कोई अब नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप, ये कोई। और दूसरी जगह एक ऐसा शख्स जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता है कि वो इज अनश्योर अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो वो क्या जाके कहेगा वहाँ पे। मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। वो साफ उनको लगता है ऐसा। देखिए, जो इम्प्रेशन पड़ता है वो ये कि द पर्सन रियली डजंट नो मच अबाउट इंटरनेशनल अफेयर्स। अब वो कह रहे पार्टनरशिप तालिबान की और अमेरिका की। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये 20 साल हो गए 9/11 को, जिसको अभी तक समझ नहीं आई कि दुनिया के अंदर ये जो तसादुम है ये किन के दरमियान है। एक साइड पे सिविलाइजेशन है जो इंसानियत और रैशनलिज्म और भाईचारे पे बिलीव करती है, जिसका मकसद, जिसके नतीजे में यूनाइटेड नेशंस या उससे पहले लीग ऑफ नेशंस था। और दूसरी तरफ वो हैं जो पुख्ता यकीन रखते हैं कि उनका मकसद हयात ये है कि दुनिया भर में जो एक सुपीरियर मज़हब है इस्लाम, उसका उसकी वो हुकूमत हो, यानी खिलाफत हो, चाहे वो अर्तगाल की हो या 600 साल पुराने 1683 का 9/11 हो या 20 साल पहला 9/11 हो। उनकी नज़रिया दूसरा है। वेस्ट के अंदर ये परेशानी है कि जो 9/11 के बाद भी नहीं उनको समझ में आया है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। तो आप देखिए, अमेरिका ने हाथ में तालिबान को उठा के हुकूमत दे दी। इसमें कोई अब ढकी छुपी बात तो नहीं है। वो भी ट्राइबलिज्म इस तरह जा रहा है कि आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया कि हम इंग्लिश बोलने वालों का अलायंस बनाएंगे। लेकिन इंडिया को आप दरगुजर नहीं कर सकते। क्वाड के अंदर वो बैठे हुए हैं, जापान, अमेरिका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये अब मुकाबला खत्म कर दें आप। एक 18 के अंदर खिलाड़ी है और दूसरे 12th मैन, जिसे नहीं होता 12th मैन भी, क्या 12th मैन, 14th मैन जो है वो पाकिस्तान की हैसियत है। और वो अगर जिसको नहीं नजर आ रहा वो ख्वाबों की दुनिया में है। देखिए आप, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है आपसे। आप कुछ भी बोलें। आप तो नाइट सूट पहन के व्हाइट हाउस में चले जाते हैं, शलवार कमीज पहने हुए। आपको एयरपोर्ट पे कोई नहीं लेने आता। ना आपका कोई विजिट की कोई अहमियत है, ना आप कुछ कर सकते हैं। आपने सारी जिंदगी अपनी जिन्ना साहब से लेके आज तक वेस्ट की, इट्स अ वेरी क्रूड वर्ड बट दलाली की है। आप अगर वली खान की किताब फैक्ट्स और फैक्ट्स पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान किस वजह से बना और क्यों, क्या उसकी जरूरत थी और अब कोई जरूरत नहीं है। तो ये खामखा की बात है कंपेयर करना। इंडिया को आप कंपेयर कर सकते हैं कि भाई सोवियत रशियन के लीडर ने क्या कहा, या ज्यादा से ज्यादा नीचे जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। पाकिस्तान तो उन कैटेगरीज में आ गया, छाड़ या सोमालिया या मालदीव्स की भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्लाइमेट चेंज की वजह से। पाकिस्तान ने तो अपने पोर्ट्स को बेच दिया, अपने
جزیروں کو بھیج دیا, اپنے ملک کو بھیج دیا چین کے آگے. تو it is of no significance what he says. The point is that Prime Minister Modi addressed the United Nations General Assembly in Hindi. He talked about himself as India کے جہاں ایک چائے والے کے بیٹے جو اپنے ابا کو مدد کرتا تھا چائے بیچنے میں, آج وہ آپ کو یو این جنرل اسمبلی میں ایڈریس کر رہا. تو جو پوٹینشیل ہے انڈیا کی, اس کو پاکستان نہ مانے کیا فرق پڑ جاتا ہے, لیکن دنیا میں آپ سوچیے 29 اسٹیٹس, 400 زبانیں, 6 دنیا کے بڑے مذہب, جہاں بدھا پیدا ہوئے وہیں رام کی جگہ ہے, وہیں مہا بھارت سعودی عربیہ پڑھا رہا ہے اپنے بچوں کو, رامائن جہاں ایگزسٹ کرتی, جہاں مونجو دارو ہے, سب کچھ ہے, اس کے سامنے آپ رکھ رہے ہیں بابر 2 میزائل. یو این جنرل اسمبلی میں بول رہے ہیں میزائل فیل ہو گیا آپ کا. وہ پہلا کون سا بابر سکسیسفل ہوا تھا جو دوسرا فیل ہو جانا تھا؟ نہ وہ پیدا ہوا نہ مرا, یہاں تھوکتا ہوا گیا ہندوستان پہ. پاکستانی اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں نا بابر, اب بابر 2 بھی رکھنا چاہیے بچوں کے نام, وہ کھڑے ہوتے ہی فیل ہو جائیں گے. تو سر یہاں پہ بار بار ٹی وی پر آ رہا ہے, لکھا ہوا آ رہا تھا کہ جی بھارت کا اصلی چہرہ جو ہے وہ چاک کر دیا, لوگوں کے سامنے کر دیا. تو اس میں ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ سن کے تو میرے کان چاک ہو گئے ہیں, پتہ نہیں چہرہ چاک ہوا ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا اس سے اب ان الفاظ کا جو ہے وہ جو کہنا چاہیے جو طاقت تھی یا جو بات تھی وہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ اس پہ سے ہٹتے کیوں نہیں ہے, یہ ہٹ کیوں نہیں جاتے اس بات میں سے, اکانومی پہ کیوں کام نہیں کرتے, ایجوکیشن پہ کیوں کام نہیں کرتے؟ یہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی سوائے افغانستان اور کشمیر کے, بس یہی وہی پرانا گانا گایا ہے. ان سے جن 2 ملکوں کا تعلق ہی نہیں ہے ان سے, یہی طالبان 48 میں بھیجے تھے نا آپ نے, 47 میں جموں اینڈ کشمیر میں, جس سے بلتستان اور یہ سارا قبضہ کیا آپ نے. وہ کیپٹن براؤن تھے, ایک فوجی افسر جس نے پورا گلگت بلتستان حوالے کر دیا تھا پاکستان میں. جناح صاحب اور مسلم لیگ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے حصے میں آ گیا. ان کا مقصد تھا کہ سوویت فورسز جو ہیں, جو اس وقت یو ایس ایس آر تھی, وہ بالکل وکھن پیننسولا کے اوپر تھی. انہوں نے اٹھا کے ایک پشاور کے کرنل کو دے دیا کہ یہ یار یہ تو اپنی طرف کرو, پاکستان میں ڈال دو اس کو, کہ انڈیا سے دوستی نہ ہو جائے. کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس یا کمیونسٹ پارٹی یا لیفٹسٹ دوسری جماعتیں تھیں جو لوگ بھگت سنگھ سے انسپائر ہوتے تھے, جو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. بابا کس نے لڑی مسلم لیگ میں آزادی کی جنگ؟ ان کو تو ٹھیکے پہ ملا کہ یہ اس طرح مسلم لیگ کانگریس کو توڑنا ہے تو اس میں مسلم لیگ بناؤ. یہ سب لکھا ہوا ہے, اور ایوری ڈیٹیل از پرنٹڈ ان ولی خان's بک فیکٹ از فیکٹ. اصل میں پڑھنا مشکل بہت ہے نا, پاکستانیوں کو پڑھنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. 500 سال سے کچھ نہیں پڑھا اب تک بھی. جو سوچی کراؤن پرنس جو ہیں اپنے سعودی عربیہ کے, ان تک ہیں. لائیو شو میں کہہ دیا 250 سال پروفٹ کے محمد کے ڈیتھ کے بعد جو چیزیں لکھ دی ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں یہ قانون ہے. کس نے لکھ دیا بھائی؟ یہ امیدوں کو کس نے بنا دیا خلیفہ؟ آج تک ہم محمد بن قاسم کو کہتے ہیں کہ اس نے پاکستان کی پہلی وہ ڈالی, کیا بنیاد, اور وہ شخص وہ جس نے کعبہ توڑا. تو فارگیٹ اباؤٹ پاکستانیز کی ان کی سوچ کیا ہے. نہ ان کو پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے. 500 کتابیں چھپ جائیں تو بیسٹ سیلر ہوتی 250 ملین لوگوں کے پاپولیشن میں. تو اٹ از اے لاسٹ کاز. یہ خود اپنی آخری اب آپ کے خلاف بولنے لگ جائیں گے لوگ. یہ ہچکیاں ہیں آخری. ایریٹریا الگ ملک ہو سکتا ہے, ایسٹ ٹیمور ہو سکتا ہے, ہر جگہ ملک ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ پہلے ملک تھے. یہ جو سہارا پہ قبضہ کیا ہوا ہے موروکو نے, تو یہ 2 ملکوں کی لڑائی ہے نا. یہ تو آپ نے کاغذ پنسل پہ کھینچ کے بنا دی. یہ کون بتائے گا پاکستان میں کہ اللہ بخش عمروں کو کس نے قتل کیا؟ کانگریس کی گورنمنٹ تھی سندھ کے اندر, کیوں ڈیزالو ہو گئی؟ کہ یہ سب چھوڑیں تو اب تقریر بھی عمران خان کریں گے تو کیا کریں گے؟
وہ خود ان کی اماں جلندھر سے ہیں, وہ بنتے پٹھان. تو سر ان کی گورنمنٹ تو اتنی ہوشیار ہے کہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے اور یہاں پہ ان کے ویکسین لگنے کا سرٹیفکیٹ بن گیا کہ نواز شریف کو کورونا ویکسین. نہیں دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ ہماری پوری یہ جو 70 سال کی ہسٹری ہے, یا اس سے 10 سال 5 سال پہلے لیجیے, 1940 کے بعد ہی یہ سلسلہ چلا. انگریز نے پیسہ انویسٹ کیا سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر, کچھ فوجی بھرتی کرنی تھی مسلم ایریاز سے انگریز کے لیے لڑنے کے لیے, تاکہ وہ کہیں نیتا جی کی فوج میں, آزاد ہند فوج میں نہ چلے جائیں. اس چکر میں محمد علی جناح ٹائپ کے اور لیاقت علی خان ٹائپ کے لوگوں کو یہ آفر ملتی جاتی تھی کہ تم انڈین نیشنل کانگریس کو کسی طرح توڑو تو اتنا مال ملے گا تمہیں. There we be sold out India, which was our home, and cut it out, and then created a philosophy کہ اس کو justify کیسے کریں. یہ وہ ہوتا ہے نا QED نیچے لکھتے ہیں, یہ ریورس انجینئرنگ کر رہے تھے کہ اس طرح ہندوستان کے بازو کٹ جائیں, مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑوایا جائے, بھکتی موومنٹ فیل ہو جائے, بھگت سنگھ کو لاہور سے لوگ بھول جائیں, تو اپنا تو کام چلے گا. اور یہ جتنے پنجابی ہیں مسلمان, ان کو اردو کے پیچھے لگا دو. وہ شرم کے مارے پنجابی میں بات نہیں کرتا کوئی. امیجن کریں عمران خان جا کے پنجابی میں تقریر کرتا اگر اسمبلی میں. لیکن یہ کیسے پٹھان ہے سر جو پنجابی بولتے ہیں؟ پٹھان تو پنجابی نہیں بولتے, نہیں لیکن پشتو بولنی چاہیے ان کو. پشتو کہاں سے بولیں گے؟ اور ابھی جو ریسنٹلی سر انہوں نے جو سی این این پہ بھی, وہ بھی میں آپ سے پوچھ لوں کہ سی این این پہ جو انہوں نے انٹرویو دیا ریسنٹلی, اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ حقانی جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے ملا دیا انہوں نے, اور حسین حقانی پریشان ہو گئے, انہوں نے ملا دیا پشتون سے. وہ ادھر پریشان, یہاں پہ پٹھان پریشان کہ یہ ہو کیا رہا ہے. انہوں نے محسن داوڑ نے بڑی سخت قسم کی ٹویٹ کی. تو یہ کیوں اس طرح کی امبیرسنگ قسم کی سچویشن پیدا کر دیتے ہیں آپ کے خیال سے؟ یہ بد نصیبی ہے, ایوب خان کے زمانے سے چلی آ رہی ہے, غلام محمد کے زمانے سے. ایک تو پاکستان, ہماری جو آپ کی جنریشن کے لوگ ہیں, ان کو میں کسی کو پوچھ لوں کہ 56 میں پرائم منسٹر کون تھا, they would not know. They don't know who is چندریگر, they don't know who is سہروردی, they won't know. پاکستان نے 1956 میں عرب وار اگینسٹ برٹن میں برٹن کا فرانس کا سپورٹ کیا تھا. کچھ پتہ ہی نہیں, سیٹ ہی نہیں پتا ہوگا ان لوگوں کو. سیٹو سینٹو تو جانے دیں, یہ سمجھتے ہیں بھٹو صاحب آئے تھے, اس کے بعد پھر پاکستان بننے لگا اور ایک ضیاء الحق ہیں. یہ پلے چل رہا ہے, there is no in-depth analysis. کبھی کبھار اپنے وہ MIT کے جو پروفیسر بچ گئے پرویز وڈ بوائے, ان کی بھی پٹائی ہوگی کسی دن, وہ کبھی کبھار بات کر لیتے ہیں. باقی تو people are living without knowing who they are. یہ دنیا میں کوئی کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ people don't know who they are. آپ موزمبیق جائیں, ان کو پورا پتا ہے نا کہ کہاں کے, یا نائجیریا میں ہیں کہ ہم نائجیرین وہ ہیں فارمرز ہیں اور یہ نائجیرین ہرڈرز ہیں. سینٹرل افریقن ریپبلک میں لوگوں کو پتا ہے, ارجنٹینا میں پتا ہے, میکسیکو میں پتا ہے, آئس لینڈ تک میں پتا ہے. لوگ فالو کر رہے ہیں آئس لینڈ کے الیکشن میں کیا ہوگا, ٹورزم. Everyone knows who they are except پاکستانی پنجابیز. بیچاروں کو نقوی نام آگے لگا دیتے ہیں. بتائے ارے تیرا کیا کام ہے نقوی سے بھائی؟ رنجیت سنگھ کی تم اولاد ہو, ہندوؤں کے رام کے شہر میں رہتے ہو, لاہور میں کیش قصور ہے, اور باتیں کرتے ہو ایسے جیسے لکھنؤ سے ابھی ٹرین سے اترے ہو. پان کھانے کا شوق ایسا مرا جا رہے تمہیں, سے چلے جاؤ بنگلہ دیش میں چلے جاتے. وہ تھا پاکستان, انہوں نے نام اپنا بدل لیا. یہ ریالٹی جس دن آئے گی سمجھ میں پاکستان کو, انتہائی ذہین قسم کے لوگ ہیں. یہ جو خطہ ہے پورا, جسے آج آپ پاکستان کہتے ہیں, جب it has amazing potentials اور amazing placement. چائنا سے, انڈیا سے, عربیہ سے, ایران سے, کس چیز سے آپ کا بارڈر نہیں ملا ہوا. گلف آف عمان کے منہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بس مارے جا رہے ہیں. اب کل خبر چھپی 6 لوگوں کو بلوچستان میں ان کی گردنیں اڑا دی پاکستان فوج. یہ پاکستان فوج کا ایک ہی کام ہے کہ اپنے لوگوں کو مارے, اور پھر کینیڈا میں آ کے ایک شاپنگ مال خرید لیں
ایک ڈالر سٹور خرید لیں اور لیو ہیپلی ایور آفٹر. تو سر یہ جو انہوں نے بھیجے کشمیر پہ بات کرنے کے لیے شہریار آفریدی، وہ بھی امریکہ کی جو روڈز اس پہ چل رہے تھے اور وہاں کے لوگوں کو کیا بھاشن دے رہے تھے بیٹھ کے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا شاید وہ ویڈیو ان کا. تو یہ آخر کشمیر ان کے ہاتھ تو آ رہا نہیں ہے، یہ آخر جو چیز ہے ہاتھ میں اس پہ کیوں نہیں کام کرتے؟ جو ملک ان کے پاس ہے اس کو تو یہ دیکھتے نہیں ہیں. یہ ان کا وجود ہے ہندو سے نفرت. غزوہ ہند کی بنیاد پہ پاکستان بنا تھا، ایک ایسے شخص سے بنوایا تھا جس کو مسجد میں جوتے پہننے کا شوق تھا. زندگی پہلی دفعہ مسجد میں جب گیا تو ہی واز ویئرنگ شوز اینڈ ہی ریفیوز ٹو ٹیک دیم آف ان دہلی. یہ تو آپ کا قائد اعظم ہے. اور قائد ملت جو ہیں وہ چوڑی دار پاجامہ پہن کے وہاں سے آ گئے ہریانے سے ٹمک ٹھلو، وہ آ کے بیٹھ کے پرائم منسٹر بن گئے. جس علاقے میں انہوں نے زندگی میں قدم نہیں رکھا وہاں کے پرائم منسٹر بن گئے. دوسرا بھائی بمبئی کا ممبر آف پارلیمنٹ تھا، وہ وہاں سے آ گیا، وہ گورنر جنرل بن گیا. اور جو پرائم منسٹر تھا کنٹری کا سہروردی، اس کو ایکسپیل کر دیا. حسین شہید سہروردی واز دی اونلی چیف پرائم منسٹر آف اینی پروونس دیٹ sided joined Pakistan, that was Bengal. وہاں 46 میں آپ نے ڈائریکٹ ایکشن کرا کے ہندوؤں کو مارنا شروع کیا تاکہ وہ آپ کو ماریں، تاکہ پھر آپ انگریز پہ جائیں. آپ امیجن کریں کہ ہمارا بیسس کیا ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کیا اگست کی 16 کو 46 میں، 10-20 ہزار ہندوؤں کو فٹ پاتھوں پہ مارا، بہاریوں کو. وہ جو لاشیں گئی ٹرین میں تو یہ بیٹھ کے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ کو ہندو پٹنہ کے اندر مسلمانوں کو مارے تاکہ پاکستان کا کیس بنے. Do we know this? Of course these are facts, these are truth, but they are not present anywhere. جو لوگ جانتے ہیں مر گئے بیچارے. ہمارے کئی دوست جو ہمارے سینئرز تھے جو جانتے تھے، میر بزنجو تھے، ولی خان تھے، سی آر اسلم تھے، I don't know whether he's alive or not, but Mirza Ibrahim, people with great wisdom lived in this country and were decimated. آپ کا ایک گورنر جنرل نے کہا کہ میں گورے قبرستان میں مجھے دفن کرو. غلام محمد ان کا نام تھا. پہلی اسمبلی کو ڈیزالو کس نے کیا؟ یہ اسپیکر جو تھے مولوی طفیل احمد نام تھا ان کا. کیا کچھ نہیں ہوا. آپ کا پہلا الیکشن، میں باتوں سے ہٹ رہا ہوں، بٹ دی فرسٹ الیکشن ان پاکستان واز ان ایسٹ پاکستان، جس میں جگتو فرنٹ نے مسلم لیگ کو 2 سیٹیں ملی. دے ور سویپٹ اسائڈ بائی دی جگتو فرنٹ، جس میں شیخ مجیب بھی تھے، سہروردی بھی تھے، ساری پارٹیاں تھیں. اینڈ دی پاکستان زندہ باد پارٹی گاٹ 2 seats in 1953. میں آپ کو کس سے بتاؤں، ایک شخص کو جیل میں ڈالا، مونی سنگھ ان کا نام تھا، میمن سنگھ سے، on the day Pakistan was created, and he got out of jail the day Bangladesh was liberated. 25 years in prison. غفار خان کو جیل میں نہیں رکھا آپ نے، سب کو جیلوں میں رکھ کے ایوب خان صاحب آ کے بیٹھ گئے، ساتھ ان کے بھٹو بیٹھے. آج بھٹو کے چاہنے والے بھی یہ نہیں سننا چاہتے کہ ایوب خان رائٹ ہینڈ مین، جس کو وہ ڈیڈی کہتے تھے، وہ ایوب خان تھے. فیلڈ مارشل خود ہی بن گئے اپنے آپ کو اپوائنٹ کر کے. وہ ایوب خان he became field marshal and بھٹو صاحب was with him. سب کے نام ادھر ادھر آپ کو پتہ چل جائیں گے. تو سر ظاہر ہے جب یہ جو پاکستانی اسٹڈیز پڑھاتے ہیں اس میں صرف جھوٹ ہوتا ہے، لوگوں کو اب سمجھ آ گیا. جو نیا انہوں نے نکالا ہے، جو نئی ٹیکسٹ بکس نکالی ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ ایک کوشچن بلکہ کچھ دن پہلے میں نے شاید لگایا بھی تھا ٹویٹر پہ کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے 4 بڑے پروجیکٹس کے نام بتائیے. تو اس میں لوگوں نے اتنا مذاق اڑایا، لوگوں نے کہا صبر کارڈ ہے اور گھبرانا نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا. تو وہ یہ تو حال ہے، یہ پڑھا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. اب سوچیں، because they have nothing else to offer. آپ کیا کہیں گے کہ آپ کا فاؤنڈر آف دا نیشن ایک بچی کو بھگا کے لے گیا، اس پہ زنا کا کیس چلنا چاہیے، اور وہ بھی اپنی دوست کی بیٹی کو 16 سال کی عمر کی لڑکی لے کے بھاگ گئے جناح صاحب، اور اسلامک مملکت بنا رہے ہیں.
2 years he lived with a child, Hmm. had sexual relations with her, and he was rewarded with the title Qaid-e-Azam. तो सर Vacant ये भी जाते थे वो. सर इनको इतनी बड़ा एक मौका मिला था इमरान खान साहब को कि वहां जाते, कोई एजुकेशन की बात करते, कुछ कहते कि जी हम कोरोना वायरस के लिए हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीन के लिए हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी को हम कैसे खड़ा करेंगे, जो टेररिज्म का हमारे ऊपर इल्जाम है या जो भी है उसको कैसे हैंडल करेंगे. कोई बात नहीं किस तरह की अपनी, मतलब पाकिस्तान की बात ही कोई नहीं की. कैसे करेंगे जब है ही कुछ नहीं. एक झूठ के ऊपर कितने झूठ खड़े करे गए आप. वो आप मोदी साहब गए, उन्होंने हिंदी में बात की, व्हाइट हाउस के अंदर भी बाहर भी सबसे. वो और बात है, इंडियन एनआरआई भी जो हैं वो इतने अहमक हैं कि वो पूरे उस दौरान लड़कियां नाच रही थी बाहर. मैंने कहा 10 पाकिस्तानी एमपी इलेक्ट हो गए कनाडा के अंदर, तुम नाचते रहो, तुम करते रहो. दोनों मटेरियल एक ही है, लेकिन सेविंग ग्रेस इंडिया का इट्स अ डेमोक्रेसी. You can talk about it, you can criticize them, you can have 5,000 political parties in one country. Maoist rebellion भी चल रहा है, सेपरेटिज्म भी चल रही, तेलंगाना मूवमेंट से भी गुजरे, मोपिल्ला जो किलिंग ऑफ हिंदूज है उसको भी समझ गए, वो टीपू सुल्तान कौन था उसको भी लोगों को पता चल गया कि क्या है. आपके यहाँ बाबर 2 का मिसाइल फेल हो गया. जस्ट इमेजिन कि यह मिसाइल इज कॉल्ड बाबर, और ये कोई विंडोज का सॉफ्टवेयर है कि 3.1 से विंडोज एनटी आ गया, बाबर 2 चला दो. When you are testing missiles without on the basis कि इससे हिंदू डर जाएगा, तो आप यूएन जनरल असेंबली में कहां जा रहे हैं भाई. बाबर के जमाने में जाइए, घोड़े के ऊपर आइए. बाबर ने मारे तो सारे अपने पेशावर एरिया के मुसलमानों को, वो तो रहा ही नहीं इतनी देर, उसने लूट मार कर वापस चला गया वो. तो आपको पता ही नहीं कि आपकी, अच्छा फिर माँ के पैर के नीचे जन्नत है, सबकी माँ हिंदू हैं, कोई औरतों की फौज नहीं आई थी कहीं से. उससे नफरत, माँ से नफरत और माँ के पैर के नीचे जन्नत, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं. इतने बड़े कॉन्ट्रडिक्शन में आप की जो टॉप लीडरशिप है वो यूएन जनरल असेंबली में जाके क्या कहेगी कि वी आर अशेम्ड ऑफ आवर मदर टंग, वी आर अशेम्ड ऑफ आवर ओरिजिन, वी डोंट नो कि शलवार कमीज स्लीपिंग ड्रेस उसको नेशनल ड्रेस बना दिया. अरे ये कॉलर वाली कमीजें तो कहीं नहीं थी, कुर्ते होते थे या लुंगी होती थी, वो पहन के जाए ना आप फिर यूएन जनरल असेंबली में. वो भी पंजाबी लुंगी जिसमें भागते हुए एक टांग बाहर निकल आती है, वो कोई दूसरी वो धोती नहीं है जिसमें जैसे साउथ इंडिया में है थोड़ा सा आदमी मजहब भी लगता. सर एक चीज और है जी सर, एक चीज और है ये कि डरा के इज्जत कराना यहाँ पर, मतलब किसी दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि आप किसी के ऊपर ये कहें कि जी अगर कुछ बोला आपने हमारी करप्शन के ऊपर, यानी खास तौर पे फौज की, तो आपको जो है 5 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा और 2 साल कैद होगी. फारूक नसीम जो इनका केस चला रहे हैं, उन्होंने आज पेश कर दिया है इस बिल को पास कराने के लिए. तो अवेयर ऑफ दैट, लेकिन ये इन्होंने काफी दिन पहले का चल रहा था, फाइनली उसको उन्होंने पास कराने के लिए दे दिया और पास हो भी जाएगा. सब इनके जाहिर है इनके अपने ही लोग बैठे हुए. तो ये डरा के इज्जत कराना जो है वो समझ नहीं आता. इनकी करप्शन पे कोई ना बोले, आसिम सलीम बाजवा पे कोई कुछ ना बोले, किसी को कुछ ना कहे कि आपने डीएचए क्यों बनाया, ये क्यों किया, वरना फिर ये सीधे सीधे आपको 2 साल के लिए मतलब जेल करा देंगे और 5 लाख जुर्माना कर देंगे. तो ये डरा के इज्जत कराने का क्या तरीका है? क्या है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया पंजाब में सबसे एक्टिव कम्युनिटी थी वो अहमदी मुसलमानों की, क्योंकि वो सिविल सर्विस में थे और थोड़ा सा अंग्रेज भी चाह रहा था कि पाकिस्तान बन जाए, पंजाब टूटे. सबको डर लगता है पंजाबियों और बंगालियों से कि दे वर वन. कैन यू इमेजिन क्या ईस्ट और वेस्ट में क्या डोमिनेंट फोर्सेस थी जहां कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं था. आपने 1953 में ऑर्गेनाइज तरीके से हर अहमदी का घर लूटा है, आगे लगाई हैं. इसके अंदर इफ यू
go ahead and study Justice Munir Commission report के अंदर कि out of 400 mullahs not 2 could agree कि इस्लाम की definition क्या है. तो आप उस जगह से आ रहे. 1953 is just 5-6 years after Pakistan was created, and the people who helped create that monstrosity were slaughtered. सियालकोट में दुकानें लूटी, लाहौर के अंदर जो लोग सोच नहीं सकते थे कि उनका ये हशर होगा, उनको वैसे वो कर्म की भी बात होती है, थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए हिंदुइज्म से. तो पंजाबी में कहते हैं पैड़े कम्मा दे पैड़े नतीजे. The Ahmadis did betray India as such, their own place of birth, Qadian hai, and they suffered instantly at the hands of. यही हालत आपके शिया हजरात जो यूपी के थे उनका था. उनको बड़ा शौक था पाकिस्तान बनने का. इतने जूते पड़े पाकिस्तान बनने के बाद, होश ठिकाने आ गए. इनको ये पता नहीं था शियाओं को कि पूरी दुनिया इस्लाम में सिर्फ हिंदुस्तान में पनाह मिलती थी शियाओं को. इसीलिए अरब वर्ल्ड में शिया था ही नहीं, छुप के रहते वो पहाड़ों के अंदर, लबनान के साउथ में. देयर आर नो शिया कंट्रीज इन इजिप्ट जो फातिमाइन का था, एक शिया नहीं है वहां पे. अल अजहर यूनिवर्सिटी जिसका नाम फातिमा ज़हरा पे है, उसे कहते हैं दिस इज अ ग्रेट सुन्नी प्लेस ऑफ लर्निंग. अरे भाई वो शिया यूनिवर्सिटी को कह रहे द ग्रेट प्लेस ऑफ सुन्नी इस्लाम. When we are lying to ourselves all the time, why should anyone believe us? Even those who believe us, वो क्या कर लेंगे? क्या बर्मा आपसे पूछेगा आके वहां के लोग कि हम क्या करें? वो नागालैंड ही जाएंगे ना, हिंदुस्तान से ही राब्ता होगा ना उनका. मेल्डाइव्स डूब रहा है, चाइना अपना गार्बेज डंप कर रहा है मेल्डाइव्स में. मेल्डाइव्स किसके पास जाएगा? सेशेल्स कहाँ जाएगा? आप अपना गवादर नहीं संभाल सके, अब दुनिया में इंडिया का मुकाबला करने जा रहे हैं. अभी मुझे ये भी गवादर से मुझे याद आया, मैं देख रही थी ट्विटर पे किसी ने लगाई थी पिक्चर, बल्कि मैंने रीट्वीट भी किया है, कि कोई वहां पे स्टैचू बना हुआ था जिन्ना साहब का, वो भी तोड़ दिया किसी ने. इतने मतलब ये परेशान हुए हैं कि कहीं पे कोई स्टैचू ना हो. लेकिन सर मुझे ये बताइए कि तोड़ा एक स्टैचू बनाना नहीं आता पाकिस्तानियों को. मैंने इकबाल साहब, अल्लामा इकबाल साहब हैं, उनका स्टैचू देखा, उनकी शक्ल और उनके स्टैचू में अलग. बोले इसकी क्या जरूरत है कि एक ही जैसी हो, हमने बना दिया जब बस. I can't believe that the statue is different from the man's face. तो जब मेडियोक्रिटी की ये हालत हो तो आपको जिन्ना साहब का स्टैचू क्या तोड़ना? जिन्ना साहब ने हजारों के स्टैचू तोड़ दिए. आपको पता है हॉक्स बे के हट जो है सारे टेंटस्पिट, ये सब जिन्ना साहब ने अंग्रेजों से कब्जे में लिए थे और फिर बिके थे बाद में. आपका मुल्क आपके फाउंडर ने बेचा, जमीनें बेची. अमेरिकन एम्बेसडर जो पहला आया उसने कहा दिस लुक्स लाइक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी प्लेस रादर देन पाकिस्तान फाउंडर्स होम. लेकिन सर उनके पास टाइम इतना कहाँ था? 47 में पाकिस्तान बना, 48 में उनकी डेथ हो गई है, तो इतने शॉर्ट टाइम में इतना कुछ कैसे कर सकते हैं? उनको पता था ना लूटमार करनी है, जल्दी जल्दी किया उन्होंने. आते के साथ ही हॉक्स बे, सैंडस्पिट, ये सारे हट वट कहा कि मेरा बॉम्बे में ये प्रॉपर्टी. उनके पहले ऑर्डिनेंसेस आप देख लीजिए क्या हैं. ये ऐसे मुल्क है जिसका प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग को चेयर नहीं कर सकता था, जिसके लॉ मिनिस्टर को कहा वी आर डिस्कसिंग समथिंग सीक्रेट देयरफॉर यू कैन नॉट अटेंड दिस मीटिंग. वो भाग गए इंडिया जाके, उन्होंने पनाह वहां ली कलकत्ता में. लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ये पाकिस्तान एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में इतना पीछे क्यों रह गया? भारत में भी लोग ठीक ठाक हैं, वो बांग्लादेश तो खैर हमारे से कहीं मैच ही नहीं होता. क्योंकि जिस वक्त आप बाकी पहले के या अभी के लोगों को अगर देखें, इवन अगर आप सिर्फ टीवी चैनल्स देखें, जो मैं देखती हूँ अक्सर न्यूज चैनल्स, उसपे जो पाकिस्तानी लोग गए होते हैं जो वहां पे बात कर रहे होते हैं, और जो इंडियन पैनलिस्ट बैठे होते हैं, एक आपको बहुत वाज़ेह फर्क नजर आएगा. हमारे इतने ब्लैंक बैठे होते हैं, मुझे कई लोग अब नाराज हो जाएंगे, लेकिन वो इंतहा के ब्लैंक बैठे होते हैं 2-4 के अलावा. और वहां पे आपको 1-2 ऐसे दिखेंगे जो शायद इतना क्विक ना बात करें, उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन ना हो. लेकिन क्यों हम एजुकेशन में पीछे हैं? आमतौर पे वहां के मुसलमान ही होते हैं इंडिया के
اور میں ہنس رہی ہوتی ہوں، میں وہ ڈیبیٹ جب میں اس میں نہیں بھی ہوتی نا تب بھی میں ہنس رہی ہوتی ہوں اپنے والوں کو دیکھ کے کہ یہ کیا جواب دے رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، بھائی شائیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو آپ کا کیوں سوال جو کیوں ہے، ایجوکیشن میں پیچھے ہے؟ کیونکہ آپ دنیا بھر میں ایجوکیشن ہوتی ماں بولی میں. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اوپر دشمن کی بولی نافذ کی گئی ہے. جو آپ میں اردو میں بات کر رہے ہیں، یہ تو پاکستانیوں کی زبان ہی نہیں تھی. 60% تو بنگالی تھے، ان کو تو جانے دے، انہوں نے تو پہلے ہی ریجیکٹ کی. تو کیا پنجابیوں کی زبان تھی اردو، یا سندھیوں کی تھی؟ یا آپ آج تک لوگ پشتو بولنے والے اردو نہیں سمجھ پاتے. بلوچوں کو چھوڑیے، آپ نے لا کے ان کو کہہ دیا یہ ہیں کلچرڈ لوگ، باقی تم کچرا ہو. وہی جو حساب تھا کہ یہ کوئی مسلمان ہے تامل ناڈو کا، مسلمان تو ہوتا ہے لکھنؤ کا، ایک دم ٹچن. We are victims of our own racist contempt for ourselves. کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ترک کیوں نہیں بنایا؟ یہ گندا ہندوستان، اس سے پاک ہو جاؤ، یہ تبھی تو پاکستان بنے گا. جب آپ کی سوچ میں حقارت ہے اپنے پڑوسی کی، آپ ایجوکیشن کہاں سے کریں گے؟ زبان، آپ مجھے ایک سکول بتائیے پورے پاکستان میں، جہاں پنجاب میں جہاں مادری زبان پنجابی میں اسکول میں پڑھایا جاتا ہو. ون اسکول. میرے جب تک میں تھا تو پنجاب اسمبلی میں آپ پنجابی بولنے پہ ممانعت تھی. اتنی گندی اردو سننے میں آتی تھی وہاں کہ اٹ یوزڈ ٹو بی لافبل. جیسے رو کو رو نہیں کہہ سکتے پاکستانی، وہ را کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پنجابی میں کہہ رہے ہیں. را کا ایجنٹ ہے جی، را کا ایجنٹ ہے بھائی یار. رو ایز ان رو میٹ. خدا کے واسطے نام ہی نہیں پتا ان کو بھارت، ہندوستان، انڈیا میں فرق نہیں بتا سکتے. یہ جو سندھو پہ رہنے والے ہیں جہاں انڈس بہتا ہے، ان کو نہیں پتا انڈیا کیا. مونجو دارو سنبھال کے رکھا ہوا. یہ کہیں انڈیا گنڈا گردی کے موڈ میں آ گیا، اتنی پٹائی ہوگی آپ کی. یہ شکر کریں کہ they are mild mannered people, and all they demand from the people who invaded and occupied them is a bit of respect for their own civilization, which is 5 to 10,000 year old. آپ ان سے کہ نہیں آپ تو جوہلا کے زمانے میں تھے. کیوں کہ عرب میں ہم نے جاہل کہہ دیے. ارے بھیا چندر گپتا موریہ کو تم جاہل کہہ رہے ہو، گپتا ڈائنیسٹی کو تم ریجیکٹ کر رہے ہو. تم کہہ رہے ہو کہ مونجو دارو میں جاہل لوگ رہتے تھے. آج تک نہیں کوئی عرب یا سویلائزیشن آئی ہے جو اس کی ہو قریب میں، مونجو دارو کے قریب میں ہو. There's nothing there. Nothing comparable to the sciences and architecture and the mathematics that originated from Bharat. اس کا ذکر کیا نا مودی صاحب نے کہ کس کی جب جمہوریت ہوتی، جب ہندوستان میں کچھ ہوتا ہے تو دنیا بھر میں افیکٹ ہوتا ہے. یہ کب پاکستانیوں کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں ایک ہی ملک رہ گیا جس نے ملٹیپل نیشنلٹیز، ملٹیپل ریلیجنز، ملٹیپل زبانیں ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہیں. وہاں بھی دادا گیری چل رہی ہے. کوئی مسلمان ہی نہیں انڈیا میں جس کا نام انڈین ہو. تو برداشت کرے گا یہاں کہ ہندوستان میں آپ آئے لوٹ مار کرنے؟ نام آپ کا آج تک 1000 سال میں ایک کسی انڈین مسلمان کا نام اشوک نہیں ہے. عرب عبدل ضرور رہیں گے، سرونٹ نوکر ہوتا ہے نا، یا عبدی بھی کہتے ہیں. In the Arab world, the black person is called ya abdi as an insult. ابھی سر 2 دن پہلے، بلکہ شاید 1 دن پہلے ایک ویڈیو آئی ہے، شاید آپ نے دیکھی ہو، سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے. طالبان نے کچھ لوگوں کو پھانسی دے دی اور کہا کہ جی یہ کڈنیپر سے. تو اس پہ پاکستان میں کہا جا رہا ہے یہاں بھی یہی ہونا چاہیے. تو یہ کس طرف جا رہا ہے؟ ان کو کوئی پھانسی دے دے تاکہ ان کی کوئی گرل فرینڈ ان کو جا کے ملے جنت میں. یہ بد نصیب لوگ اکیلے گھومتے 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 پھر ان کی امائیں گوری لڑکیوں سے ان کی شادیاں کراتی ہیں، یہ ویسے ویسے مر جاتے ہیں. ان کی زندگی میں خوشی نہیں ہے.
یہ دو لوگوں کو خوش نہیں دیکھ سکتے. یہ وہی ملک جہاں لفظ بچہ بازی ایجاد ہوا, وہاں آپ LGBT رائٹس دے ہی نہیں سکتے کہ ویسے آپ زنا کریں بچوں سے, الحمدللہ. لیکن اگر دو لوگوں کو آپس میں رہنے کا حق نہیں دیں گے, جو انڈیا میں بھی LGBT رائٹس ہیں, اس پہ قتل گردن کاٹ دو اس کی. بچے ایگزیبٹ کرتے ہیں, ٹانگے کے آگے بٹھاتے ہیں. یہ شادی میں جہیز کے ساتھ لڑکا بھی آیا ہمارے. اور یہاں ہمارے منسٹر شیخ رشید, بالکل سر, یہاں پہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے. ابھی ٹی وی پہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نہیں, بالکل نہیں, لڑکے لڑکیوں کو الگ پڑھنا چاہیے. مطلب عجیب ماحول بنا رہے ہیں یہاں پہ بھی طالبانی قسم کا. تو یہی اسی ماحول میں تو پیدا ہوئے تھے وہ. ان کی اماں اور تمام پاکستان میں جو خواتین ہیں جن کی ارینج میرج ہوتی ہے, آپ اندازہ لگائیے, دی فرسٹ میل دے ایور میٹ از دی ون who she has sexual relations with. خوف زدہ بچیاں 14, 15, 16 سال کی لڑکیاں, ان کو دے دیا جاتا ہے, رشتے ان کے ہو جاتے ہیں. یہ سوچا آپ نے کبھی؟ اسلام کی بات کرتے ہیں, وہاں تو پروفٹ محمد کو پروپوز کیا تھا خدیجہ نے. کہاں کا جھوٹ ہم پہ کہاں پہ لا دیا. انڈین سویلائزیشن جا کے تو دیکھیے آپ, ان کے سٹرکچر تو دیکھیے. جہاں کاما سترا نکلی دنیا میں, وہاں آپ نے لا کے شریعہ نافذ کر دیا. ارے بھائی, اگر کرنا تھا تو یہ 4 بیویوں کا, لونڈیوں کو رکھنے کی اجازت شریعہ میں کہاں سے آ گئی؟ اچھا, ان کا میڈیا سر, آپ جاتے رہتے ہیں ان کے میڈیا پر, ان کے میڈیا میں آپ دیکھیں گے بہت سارے آپ کو مسلمان نظر آئیں گے جو اینکر ہوں گے, جو سامنے آپ کو بات کرتے دکھیں گے. پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. آپ مجھے ایک اینکر بتا دیں, ایک کوئی جس کو آپ نے آگے آنے دیا ہو, جو کہاں سے آئے گا؟ 10,000 پنجابی عیسائی پاکستان کے بینکاک میں ریفیوجی کیمپس میں پڑے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو مسلمان جاتے ہیں جعلی ریفیوجی بن کے تھائی لینڈ میں, ان کا کام ہے ان عیسائیوں کو تنگ کرنا اور رپورٹ کرنا کہ جی ادھر رہ رہے ہیں جعلی ریفیوجی. It's horrible. We have ceased to be, میں کیسے کہوں, as ethical human beings. ہمیں جب تک ثواب نہیں ملے ہم کو کام نہیں کرتے. بے ثواب کے کام پہ آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کو ریوارڈ کچھ بھی ہو, یہ فرشتہ اتنا دے رہا ہے, وہ اتنے کا اتنا ثواب ہوتا ہے. یہ ہر چیز میں ثواب دیتا ہے مولوی آگے. اس طرح نماز پڑھنے میں اتنے ثواب ہیں, کاؤنٹنگ کر رہا ہے کہ اللہ میاں اکاؤنٹنٹ ہے یا دنیا کا بانی ہے. بھول گئے ہم لوگ. ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی کوئی چیف کمشنر بیٹھے ہوئے اوپر, وہ بتائیں گے کہ ارے بھیا. مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ قبر میں جواب کیا دو گی, کس طرح کی باتیں کرتی ہو. تو میں نے کہا وہ جو سنا تھا 2 فرشتے بیٹھے وہ کس کام کے, وہی بتائیں گے نا میں نے کیا کیا. میں کیوں بتاؤں. وہ دیکھو فل ٹائم لگے میں, ایک آدمی اور 2 فرشتے, پیکج ڈیل ہے. وہ کندھے پہ بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں. اس وقت ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ ٹی وی میں چھوڑ, اور اس کے بعد بھی کم پڑھ رہے ہیں. پھر بھی پوچھیں گے کہ کیا کیا. بتاؤ. تو ان کو مفت کی تنخواہ مل رہی تھی. خیر ان کو ملتی نہیں ہے, کیا کریں. وہ بھی ریکارڈ بھی کر رہا ہوگا, الٹے ہاتھ میں لگا سارے ایسی کی. بٹ وی ہیو بیکم میڈیول پیپل ان اے ماڈرن ورلڈ. انٹرنیٹ یوز کرنے سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. انٹرنیٹ پہ جو تعلیم ہے وہ نہیں, اس طرف مت جائیے, اس کو دور سے سلام. ہمیں یورپ کا کلچر نہیں چاہیے, ہمیں یورپ کا صرف ویزا چاہیے. ویزا اور پروڈکٹ چاہیے نا. یہ کوئی کس نے بنائی انٹرنیٹ کنیکٹ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, یہ کسی نے سوچا ہی ہوگا نا کہ ہاؤ ٹو یوز دس ٹیکنالوجی سو دیٹ پیپل کین ٹاک. اور یہ پورا پینڈیمک گزر گیا, پوری دنیا میں لوگوں نے آپس میں بات چیت کی, سلوشن نکالا. ہم نے کیا کیا؟ ایجپٹ نے کچھ نکال دیا ہے یا پاکستان سے کچھ بنا؟ ہم تو اس چکر میں اسی اب کووڈ-19 میں نکل بھرے جا رہے ہیں سارے. برٹن جا رہے ہیں. اچھا فرانس میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں فرینچ ناٹ گڈ, وی وانٹ برٹن. اچھا میں نے اس پہ انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیسے ہے کہ آپ فرانس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کوئی نہیں نکال رہا, لیکن آپ اس کشتیوں میں ڈوبنے کو مرنے کو تیار ہیں. انگلینڈ سے
بولے سر آپ کو پتہ نہیں وہاں ویلفیئر کی اپلیکیشن بڑی آسان ہوتی ہے برٹن میں. فرینچی جو ہے نا یہ ہمیں نہیں لائک کرتا. میری دادی جو تھی فرینچ تھی, اس نے بھی مجھے لائک نہیں کیا تھا. اچھا بیوقوف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. It's a simple thing. You are living in France. You're accepted as a refugee. Now go and learn French and do some work. نہیں, ہمارے پاس $5,000 بچے, وہ ایک کشتی میں لے جائے گا آدمی, لے جا کے کہیں لیورپول پہ چھوڑ کے آئے گا, اور وہاں سنا گھر فری میں مل جاتا. اب منسٹر بیٹھا ہوا ہے, ہیلتھ منسٹر پاکستانی ہے, لا منسٹر ہندوستانی ہے, پورا. اب کیا کرو گے, برطانیہ کو کھا جاؤ گے. پوری کیبنٹ میں ٹیبل پہ دیر آر 6 people of انڈین پاکستانی بیک گراؤنڈ, مسلم بھی ہیں, ہندو بھی ہیں. نمبر 2 مین از اے پاکستانی بس ڈرائیور سن. اور کیا چاہیے آپ کو؟ ایک تھی وہ پاکستانی, وہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ رو رہی تھی, ہائے میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, اسلاموفوبیا بہت ہے انگلینڈ میں. ارے بی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہو, تم بیٹھ کے تو دکھاؤ ایران کی کسی پارلیمنٹ میں, یا پاکستان کے یا افغانستان کے. جب تک تمہارا باپ کچھ نہ ہو تمہارا نام ہی نہیں ہوتا. بالکل. بے نظیر بھٹو ہونے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو جیسا آدمی کی بیٹی ہونا پڑتا. اور مریم خیر, lot of respect for her, but she too is because of her father. بندر نائکے بھی جو تھی وہ اپنے ابا کے ساتھ تھی. اندرا گاندھی بھی comes from that. جس ملک میں عورت کو پورا حق ہے ساورنٹی کا, ممبر آف پارلیمنٹ, وہاں وہ روئی جا رہی ہے. I suffered so much. ارے بی میں سفر کر دی, جا صومالیہ جا, وہاں بڑے کیک پیسٹری مفت کے حالات بکھرے. ہماری جان چھوڑو. جہاں عورتوں کو شام کو جاگ کرنے کی پوری اجازت ہو اور کوئی سوچ نہ سکے اس کو چھیڑنے کا, وہاں ویڈیو چل رہے ہیں پاکستان میں کہ موٹر سائیکل سے لڑکا اترا, رکشے پہ بیٹھا, پپی لی اور اتر کے واپس چڑھ گیا. دیکھا آپ نے نا وہ, اور 7-8 لوگ تماشا کر رہے ہیں, اور وہ چپل سے ریٹیلیٹ کر رہی ہے. اے غیرت لوگ, ان کو تو جنت میں ملے گی نا, وہ بھی 300 فیٹ کی. اس چکر میں لگے ہوئے. پڑھنے میں کیا لکھا ہے 300 فیٹ کی. اب آپ کی گرل فرینڈ ہو, آپ نیچے بیٹھے ہوئے اور کہنا 72 ہو رہا ہے. ارے بھائی نرگس کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی, کس کو چاہیے؟ جسٹ تھنک آف دیم. یہ کیا سوچ ہے کہ 300 فٹ اونچی ہور, وہ ٹارزن کو بلا کے رسیاں پھینک کے جا رہے. اور سب سے بڑا اٹریکشن ان کو بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے, بس یہی ہے. میں نے آپ کا کہا کہ وہ لائبریری کی تلاش میں ہے. میں اب شاپنگ مال بھی ڈھونڈ رہی ہوں, مجھے اب شاپنگ مال بھی چاہیے. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے جوائن کیا, بہت اچھا لگا. ساتھ ہی میں آپ کو ایک کلپ بھیجوں گی جس سے ایک مولانا صاحب یہ بتا رہے ہیں, میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گی کہ جی سائنس وغیرہ سب ہماری ایجاد ہے, یہ تو انگریزوں نے چوری کر لیا ہے ہم سے. تو وہ ہوگا. ویسے میں یہ ایک اور خوشخبری بتاؤں کہ آج میری بیگم ہسپتال سب کاٹ کوٹ کے گھر واپس آ گئی. ویری گڈ. اور آج تو ویسے بھی ڈاٹرز ڈے ہے, تو میں نے کہا کہ بالکل ڈاٹرز ڈے. ابھی نتاشا کو نہیں بتا دیجیے گا, گفٹ دینا پڑے گا. تھینک یو سو مچ سر. ٹیک کیئر. تھینک یو.